روح میں اگر حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ میں نے دیکھا ہے دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ جب تک خود پر نہ گزرے احساسات اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر آج تو میرے توڑے دیے پر راضی ہو گیا تو حشر کے دن میں تیرے توڑے اعمالوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ نفرت، بغض اور حسد تو انسان کی خود کی پالی ہوئی برائیاں ہیں، ورنہ احسن الخالقین اللہ نے تو انسان کی فطرت میں محبت اور الفت رکھی ہے۔ ایک غلطی جو آپ کو عاجز بناتی ہے اس کامیابی سے بہتر ہے جو آپ کو مغرور بناتی ہے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ لہجے کتنی دیر میٹھے رکھنے ہیں یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ دعا کی قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے جب آپ کا اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی کارکردگی اور اضطراب ایک فریکوینسی پر جمع ہو جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ اے اللہ ہمیں مطمئن روحیں اور پریشانیوں سے پاک سینے عطا فرمائیں۔ اللہ عز و جل پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ ہی کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ کریم ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ مولا علی نے فرمایا یاد رکھو کہ لذتیں ختم ہونے والی ہیں اور ان کا حساب باقی رہنے والا ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکار پیدا ہوتا ہے۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ جب انسان رب العالمین سے اس کی رضا میں راضی رہنا طلب کرتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے پھر وہی غم عطا بن جاتا ہے۔ وہ کیفیت ایک خاص عطا ہوتی ہے جب خالق اور خالق دونوں راضی ہو جاتے ہیں۔ جب انسان نے آئینہ تخلیق کیا اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی۔ وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے متفکر ہونے لگا۔ یا اللہ میری زندگی کو کسی عمل صالح پر ہی ختم کیجیے گا، وہ عمل صالح جس کے ساتھ میں آپ سے ملوں۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، بس ہمیشہ یقین رکھو کہ 70 باؤں سے زیادہ چاہنے والا تمہارا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ سرعت سے پھیلتی ہے، محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جمع جمع کر چلنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کے غم دائمی نہیں ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کریں۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو خاموشی رہا کریں۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوتی، راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ جو چیزیں کسی ایک فرد کے لیے مسائل ہوتی ہیں دوسرے کی خواہش اور تیسرے کی حسرت ہو سکتی ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ مرنے کے بعد تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، لیکن اس کتاب کا تعلق نہ صرف اس دنیا میں بلکہ موت کے بعد قبر اور حشر میں ساتھ رہے گا۔ اس لیے قرآن کو مضبوطی سے تام لیں۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنے اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اقتدار، طاقت اور دولت انسان کو نہیں بدلتی، صرف اسے ظاہر کرتی ہے۔ پیار اب اندھا نہیں رہا،
اب یہ پیسہ، گاڑی، شکل سب دیکھتا ہے۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو ان کو سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اپنی زندگی کو ایک باغ بنائیں جہاں آپ امکان کے بیج بوتے ہوں اور انہیں شکر گزاری کے ساتھ پانی دیتے ہوں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ضمیر انسان کی اندرونی گہرائیوں میں موجود خدا کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ اچھے تعلقات اور بری عادت کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی اسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ محتاط رہیں کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔ انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی۔ یہی ہے انسان کی میراث۔ اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کو بحال کر کے اسے عظیم چیزوں میں بدل سکتا ہے۔ آپ کو صرف ایمان کی ضرورت ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اور یہ جان کر مسکراتا ہے کہ آپ کی راحت قریب ہے۔ زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھے جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل اسٹور والا سمجھتا ہے۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ اللہ کی رضا اور اس کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھے، کیونکہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ ہم مسلمان افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی کھجور نہیں کھاتے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، مگر کسی کا حق کھاتے ہوئے 1 منٹ بھی سوچنا گوارا نہیں کرتے۔ حالات کی چلنی بڑی باریک ہوتی ہے، یہ بڑی صفائی سے اپنے اور پرائے چٹک کر علیحدہ کر دیتی ہے، اور خاص کر ان اپنوں کو جو صرف نام کے ہوتے ہیں۔ اپنے الفاظ سے ہوشیار رہیں۔ ایک بار کہے جانے کے بعد وہ صرف معاف کیے جا سکتے ہیں، بھولے نہیں جا سکتے۔ تمہارا سونا تمہارا دین ہے، تمہاری زینت تمہارا اخلاق ہے، اور تمہارا مال تمہارا حسن اخلاق ہے۔ جو لوگ خوشی سے کچھ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں وہ آخر کار ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ دیکھیں گے۔ فکریں ختم ہوتی ہیں جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ اونچے پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رازق پر یقین ہوتا ہے۔ کامیاب ہونا آپ کی قابلیت ہے اور اپنے ساتھ کمزوروں کو ملا کر چلنا آپ کی سیرت۔ یہ وہ دور چل رہا ہے جہاں منافقت، ملاوٹ اور دکھاوے سے پاک اپنی حدود میں محدود شخص متکبر، مغرور، غسیلہ اور گھمنڈی کہلاتا ہے۔ زندگی میں چند لمحات ایسے آتے ہیں جب وقت رک جاتا ہے، گھڑیاں جم جاتی ہیں۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ اپنی مرمت کرتے رہا کریں، جہاں توڑ پھوڑ کی ضرورت ہو وہ بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ بگاڑ عمارت کا ہو یا شخصیت کا بدنما ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس اور رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ توقع اور دل کے درد کی جڑ ہے۔
اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے سوائے دلوں کی سختی کے، اور دل کبھی سخت نہیں ہوتے سوائے گناہوں کی کثرت کے۔ انسان کے کردار کا اندازہ صرف مسجد میں سجدوں سے نہیں بلکہ بازار میں اس کی تجارت، دفتر میں ایمانداری اور لوگوں سے اس کے رویے سے لگایا جاتا ہے۔ علی بن ابی طالب نے فرمایا، یہ دنیا صرف ایک خواب ہے اور تم مرتے ہی جاگ جاؤ گے۔ مہمان وہ ہوتا ہے جس کا قیام عارضی ہو۔ اگر دنیا کو مہمان سرائے کہا جائے تو آپ کی ملکیت کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں ہی مہمان ہیں۔ اپنی خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام، حلال، جائز، ناجائز کچھ نہیں دیکھتی۔ حقیقی رشتہ وہ ہے جب کوئی آپ کے ماضی کو قبول کرے، آپ کے حال کو سہارا دے، آپ کے مستقبل کی حوصلہ افزائی کرے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بلا دینا۔ وہ خاموش دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے منصوبے کا حصہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ جس مدد کی آپ اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہ مدد بس ایک صدا دور بھی تو ہو سکتی ہے۔ جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے وہ بہترین کو بھی کھو دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ خواہشیں حسرتیں بن جائیں تو دل قبرستان بن جاتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں ایک دوسرے پر اتنا اعتماد و اعتبار ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وضاحتیں دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ عادتیں آچار نہیں ہوتی جو ڈال لی جائیں، بلکہ عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں جو لگ جایا کرتی ہیں۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کسی کا انتظار کرنا تکلیف دہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کسی کو بھول جانا تکلیف دہ ہے، لیکن سب سے بڑا درد تب آتا ہے جب آپ نہیں جانتے کہ انتظار کرنا ہے یا بھول جانا ہے۔ خوش رہنا ایک بہت ہی ذاتی چیز ہے اور اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبھی پہل ملتے ہیں بے حد گرم جوشی سے۔ ہمارے سامنے اپنا رویہ آخری لاؤ، کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ خدا توبہ کو پسند کرتا ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہے، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ سچائی اور اچائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو پھر کہیں نہیں۔ روٹھے ہووں کو منا لیا کریں، یہ بڑے مان سے روٹھتے ہیں۔ میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائی برابر جدوجہد نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔